پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ابھرنے والے حساس نشانات۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 7 اپریل 2017۔ گزشتہ چند دنوں سے پاکستانی منظرنامے پر کچھ ایسے نشانات ابھر رہے ہیں جن کے اثرات مستقبل میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض کو زیر بحث لاتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایران اور پاکستان کے تعلقات بہت تلخ ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ ایران کی پاکستانی سرزمین پر مبینہ مداخلت تھی۔ اس کے ثبوت کے لیے بلوچستان میں پکڑے جانے والے ایرانی لٹریچر اور دوسرے ممنوعہ ساز و سامان کی خبریں سامنے آئیں۔ تاہم دونوں ملکوں کے درمیان خطرناک کشیدگی کو کم کرنے کے لیے حکومتوں کی جانب سے کوششیں کی گئیں، جس کے نتیجے میں سرد مہری کسی حد تک ختم ہو گئی یا دب گئی۔ البتہ افغانستان میں موجود طالبان کے حوالے سے کبھی کبھار ایران کے ماتھے پر سلوٹیں ضرور نظر آتیں، لیکن معاملہ سفارتی حدود پار نہ کرتا۔ ایران اور پاکستان کے مبینہ متضاد مفادات کی دوسری واضح لہر اس وقت سامنے آئی جب گوادر پورٹ کے مقابلے میں ایران نے بھارت کی مدد سے اپنی چابہار بندرگاہ کو ڈیولپ کرنا شروع کیا۔ اس معاملے میں پاکستانی نقطہ نظر کے مطابق دو حساس پہلو تھے۔ پہلا یہ کہ چابہار بندرگاہ کی صورت میں پاکستانی گوادر پورٹ کو بظاہر چیلنج کیا جا رہا تھا۔ دوسرا یہ کہ ایرانی بندرگاہ چابہار کی تعمیر میں بھارت شامل تھا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ کوئی بھی ملک اپنی حدود میں تعمیراتی کام کرنے کے لیے آزاد ہے، تب بھی یہ معاملہ پاکستان کے لیے اس وقت مشکوک ہو جاتا ہے جب اس کی تعمیر میں بھارت شامل ہو۔ اگر بھارت 1981 میں ساؤتھ پول کے برف پوش براعظم انٹارکٹیکا پر سائنسی تجربات کا بہانہ کر کے اپنی ٹیمیں بھیجے تو اس کا مقصد ان تجربات سے فائدہ اٹھا کر سیاچن کے لیے تیاری کرنا ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے بعد ہی بھارت نے سیاچن پر قبضہ کیا۔ چہ جائے کہ بھارت پاکستان کی ہمسائیگی میں کسی دوسرے ملک کی تعمیراتی مدد کی آڑ لے تو تجزیہ کرنا مشکل نہیں کہ اس سے بھارت پاکستان کو گھیرنا چاہتا ہے۔ ایرانی بندرگاہ کی تعمیر میں بھارتی مدد کے بعد انڈین جاسوس کلبھوشن یادو کی بلوچستان سے گرفتاری کا معاملہ قابل ذکر ہے۔ یہ انڈین جاسوس بھی بظاہر ایران میں اپنا بزنس کرتا تھا۔ طالبان کے لیڈر ملا اختر منصور بلوچستان میں ایک امریکی ڈرون حملے کے نتیجے میں ہلاک ہوئے۔ وہ بھی اس وقت ایران سے ہی آ رہے تھے۔ ان تمام معاملات کے باوجود پاکستان نے ایران کو بہت اہمیت دی، یہاں تک کہ پاکستان نے سعودی عرب سے اپنے تعلقات کو داؤ پر لگا کر ایرانی خوشی کے لیے سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے اسلامک ملٹری الائنس میں پہلے اپنی شمولیت کو محدود کیا اور پھر جنرل راحیل شریف کے اس ملٹری اتحاد کا کمانڈر ان چیف بننے کی خبروں کو ٹھنڈا رکھا۔ لیکن خیر سگالی کے ان اقدامات پر ایران کی جانب سے کوئی خاص گرم جوشی کا رد عمل کبھی ظاہر نہیں ہوا۔ مثلاً افغانستان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ایران نے کوئی سفارتی مدد نہیں کی، اور تو اور بعض عناصر نے جنرل راحیل شریف کے اسلامک ملٹری الائنس کے کمانڈر ان چیف بننے کے معاملے کو بھی پاکستان میں فرقہ واریت سے جوڑنا شروع کر دیا۔ لیکن لیاری گینگ کے سرغنہ عزیر بلوچ کی حالیہ تفتیشی رپورٹ پر چونکنا لازمی ہو گیا، کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ عزیر بلوچ بھارتی خفیہ ایجنسی را اور ایرانی خفیہ ایجنسی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ پاکستانی حساس اداروں کی طرف سے ایرانی خفیہ ایجنسی کا پاکستان میں روابط کا ذکر کرنا اس بات کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے کہ صبر کا پیمانہ کہیں لبریز نہ ہو جائے۔ گویا ایران اور پاکستان کے درمیان ابھرنے والے حالیہ نشانات مستقبل میں اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ جنرل راحیل شریف اسلامک ملٹری اتحاد کے کمانڈر ان چیف بن گئے ہیں۔ اگر 39 ممالک کے اس ملٹری اتحاد کے آئین میں نیٹو کی طرح یہ لازمی شق شامل ہو گئی کہ کسی بھی ایک اتحادی ملک پر حملہ سارے اتحادی ملکوں پر حملہ تصور ہوگا،
تو اس سے پاکستان کو بھارتی جارحیت کنٹرول کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ جنرل راحیل شریف پاک فوج کی پروڈکٹ ہیں، ان کا تعلق شہداء کے خاندان سے ہے۔ پاک فوج کشمیر کو کبھی نہیں بھول سکتی، اس لیے جنرل راحیل شریف بائی ڈیفالٹ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے اس ملٹری اتحاد کے ذریعے نفسیاتی پریشر بھی ڈیولپ کریں گے۔ اسی لیے بھارت ہر موقع پر اسلامک ملٹری اتحاد کی لیڈرشپ پاکستان کے پاس جانے کی مخالفت جاری رکھے گا۔ لہٰذا جنرل راحیل شریف کا اسلامک ملٹری اتحاد کا سربراہ مقرر ہونا مستقبل کے اثرات سے خالی نہ ہوگا۔ فاروق عبداللہ کا کشمیری مجاہدین کے حق میں آواز بلند کرنا بظاہر کشمیریوں کی تحریک آزادی کی حمایت نظر آتی ہے، لیکن فاروق عبداللہ جیسی ناقابل اعتماد اور مشکوک شخصیت کو بھارت تحریک آزادی کشمیر میں پلانٹ کر کے اس کے مومنٹم کو سبوتاژ اور ہائی جیک کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اب بیرونی معاملات کے اثرات کے بعد کچھ اندرونی معاملات کے اثرات کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں عمران خان نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی خبر بریک کی تو جہاں کچھ لوگوں کے منہ لٹک گئے وہیں کچھ لوگوں کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ عمران خان کے چہرے کی لالی اس وقت دیدنی تھی جب انہوں نے میڈیا والوں کو اس ملاقات کی خوشخبری سنائی۔ پی ٹی آئی کا یہ شیوا ہے کہ وہ ہر خبر کی تشریح اپنی خواہش کے مطابق اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات کہ پی ٹی آئی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنی خوشی میں خود ہی رنگ میں بھنگ ڈال گئی جب نعیم الحق نے 2013 کے انتخابات کے نتائج میں سعودی عرب، امریکہ اور جنرل کیانی کو ملوث کر دیا۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر کے ماحول میں کچھ ایسی غیر محسوس آوازیں بھی سنائی دینے لگی ہیں جو انتہا پسندوں کے ساتھ سخت موقف کی بجائے ان سے مذاکرات کی حمایتی لگ رہی ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا حالیہ دورہ برطانیہ مختلف پہلوؤں سے بہت اہم ہے۔ جہاں انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا، وہیں اندرونی و بیرونی دنیا کو کچھ پیغامات بھی دیے جنہیں ڈی کوڈ کرنا ضروری ہے۔ ایران اور پاکستان کے تعلقات کا حالیہ موڈ ہو، جنرل راحیل شریف کا اسلامک ملٹری اتحاد کا کمانڈر ان چیف بننا ہو، فاروق عبداللہ کا کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرنا ہو یا دوسرے کچھ معاملات کا ظاہر ہونا ہو، یہ سب پاکستانی منظرنامے پر ابھرنے والے ایسے نشانات ہیں جن کے اثرات مستقبل میں مرتب ہو سکتے ہیں۔ شکریہ، دی اینڈ۔